بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. ربنا اے ہمارے رب ادخلہم اور داخل کر ان کو جنات باغات میں عدن ہمیشگی کے، التی وہ جو وعدتہم وعدہ کیا تو نے ان سے، ومن صلح اور جو نیک ہوئے. اب یہاں پر یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے، تو جو نیک ہوئے من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے. تو اب اگر کوئی نیک ہے تو آٹومیٹیکلی ان کے آبا و اجداد جو ہے معافی نہیں پاتے، آٹومیٹیکلی جو ہے باپ دادا اگر کسی کی اولاد اچھی ہے تو جنت میں نہیں جاتے. جو ہے نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں، و ازواجہم اور ان کے بیویوں میں سے، و ذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، انکا بے شک تو ہی العزیز الحکیم غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں پر جو ہے فرشتے صرف جو ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں، لیکن ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر ہم میں سے ہمارے کوئی جو ہے رشتہ دار نیک ہے، لیکن اگر ہم صلاح میں نہیں ہیں جو نیک ہوئے تو پھر نہیں ہوگا. سملرلی اگر ہم نیک ہوئے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے ایک وہ بھی رکھ دیا ہے کہ کس کے لیے یہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو حکمت زبردست ہے، حکمت والا ہے. وقیہم السیئات اور بچا ان کو برائیوں سے. یہاں پہ برا کا مطلب جو ہے سزائیں ہیں. تو جب تک جو ہے ایک تو یہ ہے کہ زندہ ہے تب تک بھی جو ہے ان کے برائیوں کے انجام سے بچائیے، ان کے بری موت سے بچائیے، ان کو گناہوں سے بچائیے، ان کو سزاؤں سے بچائیے. ومن اور جس کو تقی السیئات تو نے بچا دیا سزاؤں سے یا گناہوں سے یا گناہوں کی سزا سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر. اب یہاں پر دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے عمل سے نہیں بچ سکتے. ہم تو عمل کتنا بھی کچھ بھی کر لیں، وی کین ناٹ بی پرفیکٹ، کہیں نہ کہیں ہم سلپ آف ہوں گے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ جس کو جو ہے کیا کر دے، گناہوں کی سزا سے بچا لے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو گیا. وذالک اور یہی هو الفوز العظیم، کامیابی ہے بڑی. یعنی کوئی نوبل پرائز، کوئی مطلب بڑا ایوارڈ یہ کامیابی نہیں ہے، لیکن اصل اچیومنٹ جہنم کی سزا سے بچنا ہے. پھر ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ بلائے جاتے ہیں، لمقت البتہ غصہ، اللہ تعالیٰ کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنے نفسوں پر. تو اس وقت تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے، جتنی نفرت خود سے ہو رہی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب یہ کون سا سیناریو ہے؟ یہ قیامت کے دن کا سیناریو ہے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ بلائے جاتے ہیں، لمقت البتہ غصہ، اللہ کا، اکبر من مقتکم زیادہ بڑا ہے تمہارے غصوں سے، انفسکم اپنے نفسوں پر. یعنی جب تم کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے، اور آج تم یہاں پر جہنم کی طرف بلائے جا رہے ہو، تو اپنے آپ کے اوپر تم کو جتنا غصہ آ رہا ہے، جتنا نفرت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے دنیا میں.
اذ تدعون جب تم بلائے جاتے تھے الال ایمان طرف ایمان کے فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے. یہاں پہ اللہ کی بات نہ مانتے تھے, انکار کرتے تھے, شرک کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے. اٹس لائک اب دنیا میں کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں یا کبھی اچیو نہیں کرتے, کبھی ہار جاتے ہیں, کبھی لوز کرتے ہیں, تو غصہ آتا ہے نا خود کے اوپر, ارے میں خود نہیں کری, ایسا نہیں کری, ویسا نہیں کری. تو وہاں پر جب جہنم دیکھیں گے اور خود کے اوپر غصہ آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا تھا, سوچو جب تم شرک کرتے تھے. قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب, امتنا تو نے موت دی ہم کو اس نتین 2 بار, وَأَحْيَيْتَنَا اور تو نے زندگی بخشی ہم کو اثنتین 2 بار, فَاعْتَرَفْنَا تو اعتراف کر لیا ہم نے, یعنی پہچان لیا ہم نے, بِذُنُوبِنَا اپنے گناہوں کو, فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے, یعنی جہنم سے, سزا سے, مصیبت سے کیا نکلنے کا جو ہے کوئی راستہ ہے. اب یہاں پہ موت دی, زندہ دی, یہ کیا ہے, کئی وہ آتا ہے نا آیت سورۃ البقرہ میں, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو یہاں پر تو نے جو ہے ہمیں زندگی میں چانس دیا تھا, پھر اس کے بعد فائدہ نہیں ہم اٹھائے, پھر دوبارہ اب یہاں پر اٹھایا, یعنی فرسٹ ٹائم پیدا کیے, پھر دوبارہ قیامت میں جو ہے پیدا اٹھا کر کھڑا کیے. یہ مطلب یہ ہے کہ لیکن ہم کیا کیے, ہم جو ہے وہ جو دنیا کی زندگی ملی تھی اس کے اندر ہم فائدہ نہیں اٹھائے. تو کیا کوئی راستہ ہے جو ہم جہنم سے, سزا سے, مصیبت سے نکل سکتے ہیں. ذالکم یہ بات, یعنی یہ سزا ہے, یہ بات بھی انہو بوجہ اس کے کہ بے شک وہ اذا دعی اللہ جب پکارا گیا اللہ کو, وحدہ اکیلے اسی کو, کفرتم کفر کیا تم نے, یعنی تب انکار کیا, تب شرک کیا, تب کفر کیا, تب جو ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اکیلے ایک الہ ہونے کا انکار کیا. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے, تؤمنو تو مان گئے تم, یعنی جب شرک کیا گیا تو تم اس کے اوپر مان گئے. فالحکم للہ بس فیصلہ اللہ کے لیے ہے, اب کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اللہ کا فیصلہ ہے. العلی الکبیر جو بلند ہے, بہت بڑا ہے. ہوا وہ الذی وہ ذات ہے, کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ, یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو, آیاتی اپنی آیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرعی آیتیں بھی دکھائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کونی آیتیں بھی دکھائے. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے, لکم تمہارے لیے, من السماء آسمان سے, رزقا رزق, آسمان سے بارش ہوتی ہے, بارش کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتے ہیں, پودے وغیرہ اگتے ہیں. اگر بارش نہیں ہوگی تو رزق نہیں ہوگی, کھانے کے لیے نہیں ہوگا, جانور مر جائیں گے. وما یتذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے, الا من ینیب مگر جو رجوع کرتا ہے, یعنی اللہ کے ایمان اور اللہ کی ہدایت کی طرف بھی بار بار پلٹنا ہے. اس لیے تو 5 وقت کی نماز ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو 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 پلٹو, نماز میں پلٹو, عبادتوں میں پلٹو, غور و فکر میں پلٹو. فدعوا اللہ بس پکارو اللہ تعالیٰ کو, مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو, دین یعنی عبادت ہے یہاں پہ, شرک سے خالص کرتے ہوئے جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے طرف پلٹو. کیونکہ دین میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہوگی, نہ دین میں کوئی ایڈ کر سکتا ہے, نہ دین میں کوئی جو ہے سبٹریکٹ کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتے کہ وہ خدا نے کہا, وہ بزرگ نے کہا, وہ امام نے کہا, وہ فلاں نے کہا. نو, دین کا جو ہے پورا جو پرسکرپشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیا, بس اسی کو فالو کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور اگرچہ ناپسند کرے کافر, کافر ناپسند بھی کرے تو دین ایک ہی ہے وہ, اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے, ذل عرش عرش والا ہے. کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بلند درجوں والا ہے. اور رفیع میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی بلند درجے والے ہیں, اور ایمان والے جو ہے ان کو بھی بلند درجے دیتے ہیں. پھر ذل عرش عرش والا ہے. اب عرش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پریزنٹ نہیں ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, وہاں سے سب چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں. یلقی الروح ڈالتا ہے وہی کو, من امرہ اس کے حکم سے, علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے کس کو نبوت دے, کس کو رسول بنائے, لیکن وہ کس میں سے بناتا ہے, من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. لیونذرا اب رسول آنے کا جو ہے وہ کیا ہے, پرپس کیا ہے, تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق ملاقات کے دن کو. طلاق جو ہے ملاقات سے ہے, تو یہاں پہ کس چیز کی ملاقات ہے, وہ طلاق تا سے نہیں تو سے ہوتا ہے, یہ طلاق تا سے ہے, ٹھیک ہے. تو ملاقات یہاں پہ روح اور جسم سے ملاقات ہوتی ہے, اس لیے جو ہے یہ قیامت کا دن یوم ملاقات کا دن ہے, اور سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بچھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ایمان کے اعتبار سے چاہے جس زمانے میں بھی ہو, پورے ایک ساتھ ہوں گے, گروہ میں ہوں گے.
اور قاتل اپنے جو ہے مقتول سے ملے گا، اور دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کیے تھے وہاں پر ملیں گے، امتیں اپنے نبیوں اور رسولوں سے ملیں گے، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، اور سب سے خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو ملاقات کا دن کہا گیا ہے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، یعنی نکل کر سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، سب ایکسپوز ہو جائیں گے، ایوری بڈی ول بی ان فرنٹ آف ایچ ادر، لا یخفا، نہ چھپی ہوگی، اللہ اللہ پر، منہم، ان میں سے، شیء، ان کو، ای چیز، یعنی کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج؟ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، الواحد القہار، جو ایک ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر، ہر وقت، ہر طرح کی طاقت رکھنے والا۔ کسی کے پاس اس طرح کا پاور، اقتدار ہے؟ نو، اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ الیوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما، ساتھ اس کے، جو کسبت، اس نے کمائی کی، جو کر کے گئے وہاں پر لینا ہے۔ لا ظلم الیوم، نہیں کوئی ظلم آج، کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ جب ہم کیلکولیٹرز اینڈ ڈیوائسز اینڈ یہ ساری چیزیں کر کے چھٹ آج کل تو جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، فٹ ایک جو کام ہم ایک بک لکھنے 2 3 4 سال لگاتے تھے اے آئی سے، تو جو ہے 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب نہیں کر سکتے؟ جب انسان اتنا جلدی جلدی سب کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ وَأَنذِرْهُمْ، اور خبردار کرو ان کو، یوم العازفتی، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کا دن بہت قریب آ چکا ہے۔ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حلق کے قریب ہوں گے، یعنی کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں when we جب بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، جب we feel like throwing everything out، vomiting جیسا نہیں ہوتا ہے، جیسا بہت زیادہ غم، بہت زیادہ سٹریس میں کیسے فیل کرتے ہیں، تو یہاں پر حلق کے قریب ہوں گے، یعنی you will فیلنگ ویسی ہوگی، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ مال ظالمین، نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی جگری دوست جو ہے نہیں بچا سکتا ظالم لوگوں کو۔ کس پر ظلم کرنے والے؟ اللہ پر اور انسانوں دونوں پر۔ ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے، تو ظالموں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھیے دنیا میں یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، اس کے پاس بھاگتے ہیں، اس کے پاس نو بڈی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعلم، جانتا ہے، خائنۃ الاعین، خیانت نگاہوں کی، یعنی چور نگاہوں کو سے جو دیکھتا ہے، یعنی جیسا ایگزام اگر لکھ رہے ہیں تو پیپر میں چیٹنگ کیسے کرتے ہیں، یا اگر دیکھیے آپ کوئی اپوزٹ سیکس والے کو دیکھ رہے ہیں اینڈ مطلب اس کو نہیں دیکھنا ہے سو چیز جیسے دیکھتے ہیں، یا حرام نظر کسی کے اوپر ڈالنا ہے، ترچھی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو یا کسی کے کوئی چیز میں جھانکنا ہے، اٹس رانگ، تو وہ نظر جو ہے کس کی ہوگی؟ ظالموں کی ہوگی۔ تو وہ جانتا ہے خیانت نگاہوں کو، یعنی اس طرح کی نگاہیں جس کی ہوگی، تو یعنی جہاں پر نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے یا نہیں ڈالنا چاہیے تھا، وہاں نگاہ ڈالنے کی انسان جو کوشش کرتا ہے وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، الصدور، سینے میں، یعنی جس کے دل میں یہ حال ہے، کس کے نگاہ جو ہے چور ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، ظاہری دیکھ کر نہیں، جو کیس ون کرنے میں بہتر ہے وہ نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، لا یقضون، نہیں وہ فیصلہ کرتے، بشیء، کسی چیز کا، یعنی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اولم، کیا بھلا، یسیرو، وہ چلے پھرے، اب چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو گھر بیٹھے آپ گوگل میپس پہ جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا، کانو، جو تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، ان پر کیا گزری، یہ سب ہم دیکھ چکے، قرآن میں جتنی قومیں آئے وہ بھی دیکھ چکے، ہسٹری میں کتنی قومیں ہم پڑھ چکے، کیسے کیسے جو ہے امپائرز آئے گئے، ڈوبے، کیا کیا گناہ کیے، وی نو ایوری تھنگ۔ کبھی سوچے بیٹھ کر جب ہسٹری پڑھے تو کیوں ان کا جو ہے خاتمہ ہوا، کیوں وہ ختم ہوئے،
کانو ہم اشدہ تھے وہ وہی زیادہ شدید منہم ان میں سے قوتاً قوت میں کتنے پاورفل تھے کیسے کیسے ان کی امپائرز تھے وہ آثاراً اور آثار میں ان کی نشانیاں کیسی تھی ان کے کنسٹرکشنز کیسی تھی فی الارضی زمین میں اگر آپ ایجپشین پیرامڈز دیکھیں آپ انڈیا کے تمام فورٹس دیکھیں ان کے اسٹیچوز دیکھیں ان کے پینٹنگز دیکھیں ان کے کارونگز دیکھیں آج جو میوزیمز کی شان ہے جن کی سویلائزیشن اور کلچر کی ہم تعریف کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوا کہاں چلے گئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پکڑا دیکھو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ اور نہ تھے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والے بچا سکے کوئی نہیں بچا سکے جب سونامی آیا بچا سکے جب ارتھ کویکس آئے بچا سکتا ہے جب ہارٹ فیل ہوتا ہے بچا سکتے ہیں کوئی جب برین ہیمریج ہوتا ہے کوئی بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ذالکہ یہ کیوں ہوا یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے تأتیہم آتے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے یعنی معجزات کے ساتھ بھی آئے اللہ کی آیات کے ساتھ بھی آئے تو انہوں نے کیا کیا فَكَفَرُوا تو انہوں نے کفر کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے پاس بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ انہو قوی شدید بے شک وہ قوت والا ہے انہو بے شک وہ قوی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے کوئی بھی کتنی قوت حاصل کر لو اللہ کے عذاب سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہی کامیابی ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ معجزات آئے 9 بتائے ہم کو وہ سلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ یہ بھی ہم کو پتہ ہے ٹھیک ہے الا فرعون کس کی طرف فرعون کی طرف وہ حامانہ اور حامان کی طرف فرعون کا وزیر تھا وہ قارون اور قارون کی طرف قارون جو ہے بنی اسرائیل میں سے تھا بہت رچ بہت مالدار ہونے کی وجہ سے جو ہے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر فرعونیوں کی مدد کرنے لگا ان کے پاس جا مل گیا فقالوا ساحر کذاب تو انہوں نے کہا جادوگر ہے بہت جھوٹا کس کو فرعون نے حامان نے اور قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور جب عصا اور ید بیضا بتائے دکھائے ان کو تو نہیں مانے اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا ڈونٹ وری فلما جاءہم تو جب وہ لایا ان کے پاس کون موسیٰ علیہ السلام بالحق حق کو انہیں سچ کو لے کر آئے من عندنا ہمارے پاس سے قالو انہوں نے کہا اقتلوا قتل کرو ابنا الذین ان لوگوں کے بیٹوں کو آمنو جو ایمان لے کر آئے معہو اس کے ساتھ واستحیوا اور زندہ چھوڑ دو نساءہم ان کی لڑکیوں کو بیٹوں کو ختم کر دو تاکہ قوم ختم ہو جائے اور پھر لڑکیوں کو ذلیل کرنے کے لیے رکھتے تھے وما کید الکافرین اور نہیں چال کافروں کی الا فی ضلال مگر گمراہی کی یہ چال ناکامیاب ہوئی اور وہ جو ہے ان کا اینڈ کیسا ہوا ہم کو پتہ ہے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ذرونی چھوڑو مجھ کو یعنی کچھ نہ سمجھاؤ مجھے چھوڑ دو اقتل میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو ولیدعو اور چاہیے کہ وہ پکارے ربہ اپنے رب کو یعنی کیسا فرعون دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بگننگ سے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام بچ گئے کہیں جو ہے وہ ہو گئی اب کہنے لگا چھوڑو میں ماروں موسیٰ کو اور اس کے بعد جو ہے نا کہنے لگا پکارے وہ اپنے رب کو یعنی دیکھتا ہوں کیسے نعوذ باللہ کہہ رہا ہے فرعون کی دیکھتا ہوں اپنے رب کو پکارے کیسا بچاتا ہے رب انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یبدل کہ وہ بدل دے گا دینکم تمہارے دین اب الزام لگا رہا ہے کیا کہ یہ جو ہے فرعونیوں کا دین بدلنے کے اوپر آئے ہیں یعنی یہاں پہ پورے قوم مصر کا جینے کا جو طریقہ تھا لیونگ لائف سٹائل تھا دین یعنی یہاں پر یہ ہے اور ویسے تو شرک پہ تھے ہی تھے او ان یظہرا کہ وہ برپا کر دے گا فی الارض الفساد زمین میں فساد کو اب یہاں پہ دیکھیے دین پھیل گیا تو اللہ کا توحید پھیلے گا تو فساد ہوگا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر توحید ہو جائے گا اسٹیبلش تو فساد ہوگا نعوذ باللہ حالانکہ دین اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا وہ کیا کر رہا تھا فرعون قتل کر رہا تھا مار رہا تھا ظلم کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا لیکن الٹا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنا دین اسٹیبلش کر دیں گے تو پھر فساد ہو جائے گا فقال اور کہا تو اب گھبرائے نہیں اور جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے انی بے شک میں عذت بربی پناہ چاہتا ہوں اپنی رب کی و ربکم اور تمہارے رب کی نہ مانو یا مانو رب تو اللہ
تمہارا اور میرا اللہ ہی ہے، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے، کیونکہ فرعون، حامان، قارون سب تھے، لا یؤمنو جو نہیں ایمان رکھتا ہے بیوم الحساب حساب کے دن۔ اب یہاں پر کافر کون ہے؟ جو قیامت کے اوپر جو ہے یقین نہیں رکھتا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم قتل کرنا چاہتے ہو کر لو، میں نہیں ڈرتا کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اب اسی کے دربار میں سے ایک جو ہے مومن آدمی نے کہا، وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن شخص نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، اب یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، آل فرعون میں سے تھا، یکتمو جو چھپائے ہوئے تھا، ایمانہ اپنا ایمان، کیونکہ فرعون کا ڈر تھا، اور ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، اور کیونکہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی تو وہ اس کا ولی عہد بھی تھا۔ اب اللہ عالم کیا تھا، کون تھا، یہ جو ہے ہسٹری کی بکس میں ملتی ہیں، قرآن اور احادیث کی بکس میں ہم کو نہیں ملتی، اور یہ بھی آتا ہے کہ آل فرعون میں سے صرف 3 لوگ ایمان لے کر آئے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک جو ہے ان کا یہ چچا کا بیٹا، اور ایک تیسرا جو ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ یہ کہنے آیا تھا کہ تجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو 3 لوگ جو ہے تھے۔ تو وہ بچایا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، یعنی موسیٰ کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی اس کا کیا جرم ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ وقد جاءکم، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس، بالبینات روشن دلائل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو واضح روشن نشانیاں اور دلائل لے کر آئے ہیں، تو پھر بس اس کا کیا قصور ہے؟ وَإِن يَكُ، اور اگر ہے وہ کاذباً جھوٹا، فَعَلَيْهِ تو اس پر ہے، کذبہ جھوٹ اس کا، وَإِن يَكُ اور اگر ہے وہ صادقاً سچا، یُصِبْکم پہنچے گا تم کو، بعض الذی بعض وہ چیز، یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، یعنی عذاب۔ اس کو اب وہ مومن شخص کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، چھوڑ دو، جھوٹا ہے تو خود اپنا برا دیکھے گا، اگر سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف جو کوئی ہے وہ حد سے گزرنے والا، کذاب جھوٹا، تو یہاں پر حد سے گزرنے والا جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہاں پر جھوٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہوئے کئی بار پڑھنا چاہیے، اور دیکھنا ہم کتنے بار جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے منافقت کی صفت ہے۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور کیا چیز ہے، اس سے کتنا بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے گزرنے والا ہے۔ حد سے گزرنا بھی دیکھنا ہے، حد سے گزرنا دونوں طرف نہیں ہونا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے جو دین میں نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر کے حد سے گزرتے ہیں، کچھ لوگ جو دین میں جو ہے ایڈیشنز اینڈ سبٹریکشنز دونوں میں بھی حد نہیں کرنا ہے۔ دین ہمیشہ ماڈریٹ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کو حکم دیے بس اس پہ چلنا ہے، کسی اور کی نہیں ماننا ہے۔ اگر اللہ کے سوائے کسی اور کی بات کو ہم دین میں ایڈ یا سبٹریکٹ کرتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کیا ہوگا، شرک ہو جائے گا۔ اور کذاب آ گیا جھوٹا، تو نہ اللہ کے اوپر جھوٹ وہ کرنا ہے، نہ بندوں کے اوپر، کسی طریقے کا بھی جھوٹ جو ہے ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے، اور جو کنٹینیوسلی جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے، اس لیے کنٹینیوسلی سچ بولنا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، یعنی آل فرعون، لکم الملک اليوم، تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، ظاہرین غالب آنے والے ہو، فی الارض زمین میں، یعنی تم یہاں پر لگ رہے ہو کہ تم پاورفل ہو، فمن ینصرنا کون مدد کرے گا ہماری، یعنی ہمیں کون بچائے گا، من بأس اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، یعنی کل اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے گا تو کون بچائے گا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم نہیں میں دکھاتا تم کو، الا مگر، ما ارا جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم اور نہیں میں دکھاتا تم کو، الا سبیل الرشد مگر راستہ بھلائی کا۔ تو یہاں پر جو ہے فرعون کہہ رہا ہے، یعنی اپنی غلطی کو وہ اصلاح کا جو ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ اصلاح کا نام دے رہا ہے، بھلائی کا نام دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو وہ دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جو مجھے صحیح لگتا ہے، جو بھلائی کا راستہ ہے وہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یعنی اس کو برائی میں بھی بھلائی نظر آتی تھی۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، یعنی مومن نے، آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل مانند یوم الاحزاب دن گروہوں کے، یعنی جن پر عذاب آ گیا تھا جو پچھلی قومیں تھیں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم پر بھی ایسا نہ آئے، مثل دأبی مانند حالت
قوم نوح قوم نوح کی، یعنی اب یہاں پر کیسے قوم نوح کی حالت ہوئی تھی، بھی یعنی جو ان کی حالت ہوئی تھی، جو ان کے عمل کی انہیں سزا ملی تھی، وہ میں جو ہے اس چیز تو مطلب وہ واضح تھی نا، سب کو پتہ تھی نا. تو مانند حالت قوم نوح کی، و عاد و ثمود، اور عاد اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم وغیرہ. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یرید ظلم، ارادہ رکھتا ظلم کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. اگر پوری ہسٹری دیکھیں گے تو بغیر قصور کسی کے اوپر بھی عذاب نہیں آیا للعباد، بندوں کے لیے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد، پکارنے کے دن سے، یعنی یہ بھی جو ہے قیامت کا دن ہے، اور یہ تناد جو ہے ندا سے ہے. اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ، ہر ایک گروہ کو اپنے امام کے ساتھ پکاریں گے. پھر جیسے سورۃ الاعراف میں ہم دیکھے تھے آیت نمبر 48 to 50 میں، جنت والے اعراف والوں کو اور اعراف والے، یعنی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوگا نا، اعراف والے آگ والے سب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، اس لیے اس کو پکارنے کا دن کہا گیا ہے. یوم تولون، جس دن تم پھیرے جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی منہ موڑ کر، پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو گے. ما لکم من اللہ، نہیں تمہارے لیے اللہ سے من عاصم، کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے من ہاد، کوئی ہادی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، یوسف، یعنی اب یوسف علیہ السلام آل فرعون کے بعد کے آبا و اجداد میں یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 400 ایئرس پہلے آئے تھے. من قبل، اس سے پہلے، بالبیناتی، روشن دلائل کے ساتھ. فما زلتم، تو مسلسل رہے تم، فی شک، شک میں، یعنی ان کی تعلیمات پہ بھی شک کرتے رہے، ایکسپٹ نہیں کیے. مما، اس چیز کے بارے میں، جاءکم بھی، وہ لایا تمہارے پاس اس کو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، کہا تم نے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، من بعدہ، اس کے بعد، رسولاً، کوئی رسول. یعنی فوت ہونے کے بعد یعنی تعریف کرنے لگے یوسف علیہ السلام کی، یہ تو اتنے اچھے رسول تھے، اتنا اچھا تھا، ان کے بعد تو کوئی ایسا رسول نہیں آئے گا، تو اس طرح کرنے لگے. کذالک یضل اللہ، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ، من ہوا، جو کوئی کہ ہو وہ مسرف، حد سے بڑھنے والا، مرتاب، شک میں پڑنے والا. یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آیا حق، انکار کر دیے، چلے گئے تو تعریف کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کیا، سامنے عصا تھی، ید بیضا تھی، پھر بھی شک کرنے لگے. یعنی کیا ہے یہ، مطلب تم بنی اسرائیل ہو، اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، اور یہ مصرف اور مرتاب، ان کو بالکل ہدایت نہیں ملے گی. کون ہے یہ مصرف اور مرتاب، شک میں پڑنے والے، حد سے بڑھنے والے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر بات کے، بغیر پروف کے، اللہ کی آیات کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اور یجادل کیا چیز ہے، ہم پہلے لے چکے، ٹھیک ہے. بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے آئی ہو ان کے پاس. کبورا، مقتا، بڑا ہے، ناراضگی میں. اس میں مقتا میں جو ہے سخت، بغض کے معنی بھی آتے ہیں. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کی آیات پر جھگڑا کرتے ہیں. ایون ٹوڈے اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتا، پروف نہیں ہوتا، بس جھگڑا کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ جو ہے صحیح پروف کرنے کی چکر میں رہتے ہیں. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی کل قلب، اوپر ہر دل کے، متکبر، تکبر کرنے والے، جبار کے، جو حق جو ہے نہیں مانتا ہے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابنی لی، بنا میرے لیے، سرحن، ایک محل، یعنی ایک ٹاور بناؤ، لعلی، تاکہ میں، ابلغو، میں پہنچ سکوں، الاسباب، راستوں میں، یعنی آسمانوں میں. اور یہ مذاق کی طور پر کہہ رہا ہے. اسباب راستوں کو بھی کہتے ہیں اور رسیوں کو بھی کہتے ہیں، جس کے جو ہے تھرو اوپر چڑھا جا سکتا ہے، درختوں پر چڑھا جا سکتا ہے، مذاق کے طور پر. کیونکہ بچوں کو بھی پتہ، چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ ایک ٹاور سے آسمان پر نہیں چڑھا جا سکتا. وہ مذاق سے کہہ رہا ہے ایک ٹاور تو بناؤ، کچھ تو بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھو آسمان میں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. اسبابہ،
راستوں اسباب السماواتی آسمان کے راستوں تک، فاطلع پھر میں اطلاع پاؤں یعنی میں دیکھوں، خبر لوں، جھانکوں، الہی موسیٰ طرف موسیٰ کے الہ کے، و انی اور بے شک میں لأظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو کاذبا جھوٹا. یعنی اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میں مطلب دیکھ مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ اور اسی طرح خوبصورت بنایا گیا لِفِرْعَوْنَ فرعون کے لیے، انہیں حق کا مذاق اڑانا، سوء عملہ اس کا برا عمل، وَصُدَّ اور وہ روک دیا گیا عن السبیل راستے سے، کس کے ہدایت کے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اور نہیں چال فرعون کی، إِلَّا فِي تباب ہلاک مگر ہلاکت میں. یعنی اب دیکھیے اتنی سیریس بات پر اس نے مذاق اڑایا، ہنسی میں ڈال کر بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی اس نے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ ہم کو پتہ ہے. وقال الذین آمنوا اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی اے میری قوم، اتبعونی پیروی کرو میری، اہدیکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشد درست راستے کی طرف، اور کہا مجھے فالو کرو، میرا اگزامپل لو جیسے میں حق مان رہا ہوں. پھر یا قومی اے میری قوم، انما بے شک ہذہ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے، متاع تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، وان الآخرۃ اور بے شک آخرت، ہی دار القرار وہ قرار کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ کا گھر ہے. کس نے کہا؟ مومن آدمی نے. اس دنیا کے خاطر نہ ڈرو، ویسے بھی یہ تھوڑے سے دنوں کا فائدہ ہے جو جانے والا ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. من عمل سیئۃ جو عمل کرے برے، فلا یجزا تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلھا مگر اسی کی مانند، جتنی برائی کرو گے اتنی سزا ملے گی. ومن عمل صالحا اور جو عمل کرے اچھے، من ذکر او انثی خواہ کوئی مرد ہو یا عورت. سبحان اللہ. دیکھیے آپ مرد اور عورت کو کوئی ریوارڈ میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. وہ مؤمن اور وہ مومن ہوں گے، یعنی مومن ہونا شرط ہے. فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب بغیر حساب کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے. یا قومی اور اے میری قوم، مالی کیا ہے میرے لیے، ادعوکم میں بلاتا ہوں تم کو، الی النجاتی طرف نجات کے، وتدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھ کو، الی النار آگ کی طرف. یعنی میں نے پوری قوم فرعون ایک طرف، یہ مومن ایک طرف، وہ جو ہے تم بلاتے ہو آگ کی طرف، اور میں تم کو جو ہے کس کی طرف بلاتا ہوں؟ نجات کی طرف. تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو، لاکفر باللہ کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، واشرک اور میں شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ اس کے، ما لیسا جو نہیں ہے، لی میرے لیے، بھی اس کا، علم کوئی علم، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بنا دلیل کے میں کیسے تمہارے اس کو فالو کروں، شرک کو، مطلب میں بنا پروف کے کیسے تمہاری بات مانوں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں بلاتا ہوں تم کو، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ طرف زبردست بخشش فرمانے والے کے. یعنی وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا ہے یہ مومن آدمی، اللہ کی طرف. لا جرم نہیں شک، انما بے شک، تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو، الیہ جس کی طرف، لیس لہ نہیں ہے اس کے لیے، دعوت کوئی دعویٰ یا کوئی پکار، یعنی جن کو تم پکارتے ہو تو مطلب ان کی تو کوئی سے ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی پکار ہی نہیں ہے فی دنیا میں، یعنی ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ولا فی الآخرت اور نہ آخرت میں، وان اور بے شک، مردنا پلٹنا ہمارا یا لوٹنا ہمارا، اللہ اللہ کی طرف، وان المسرفین اور بے شک حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہوں گے. اگین اینڈ اگین فرعون آل فرعون کا طریقہ کیا تھا؟ مسرفین، حد سے اسراف میں ہے. دیکھیے ستذکرون بس ان قریب تم یاد کرو گے، یعنی تم میری باتیں یاد کرو گے. یہ کیسے بیوٹیفلی اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے. ما اقول لکم جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، وفوض امری اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ، الی اللہ اللہ کی طرف. ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو. یعنی جو جتنا میں سمجھانا چاہتا تھا یا سمجھا سکتا تھا، آئی ڈڈ مائی ڈیوٹی، آئی ڈڈ مائی بیسٹ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. فوقاہ بس بچا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے، سیئاتی بری،
ما مکروا جو انہوں نے چالیں چلی، وحاق اور گھیر لیا بآل فرعون آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اس کے قتل کے پلانز بنائے تھے، لیکن ایکچولی کیا ہوا یہ یہاں نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ کس طرح بچایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز۔ النار یعرضون آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدواً صبح، وعشیاً اور شام، ویوم تقوم الساعہ اور جب قائم ہوگی قیامت، ادخلوا داخل ہو جاؤ آل فرعون آل فرعون اشد العذاب سخت عذاب میں۔ اس آیت کو علماء کرام نے عذاب قبر کی دلیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عذاب برزخ میں بھی عذاب ہے، کیونکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کا بھی عذاب ہے، اور قیامت سے یعنی موت سے قیامت تک بھی کچھ نہ کچھ عذاب کی شکل ہوگی۔ اور برزخ کا عذاب اور قبر کے عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو ہر صبح اور شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس کو کون سا مقام ملے گا۔ بخاری مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر وَإِذَا يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ جھگڑا کریں گے، آپس میں جھگڑیں گے، فی النار آگ میں، فیقول الضعفاء تو کہیں گے کمزور، للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اسپیشلی لیڈرز جن کو یہ فالو کرتے رہیں، انا بے شک ہم کننا تھے ہم لکم تمہارے لیے، تبعا تابع یعنی وی یوز ٹو فالو یو، فہل تو کیا انتم تم نونا بچانے والے ہو، انا ہم کو نصیباً ایک حصے سے من النار آگ کے، یعنی تھوڑا عذاب کیا تم ہمارا کم کر سکتے ہو، کیا کچھ چھوٹ مل سکتی ہے، بیکاز ہم تو تم کو فالو کرتے تھے۔ قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا یعنی لیڈرز نے، انا بے شک ہم کلن سب کے سب فیہا اس میں ہیں، یعنی ہم تو سب آگ میں ہیں، تم بھی آگ میں ہو ہم بھی آگ میں ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد حکم تحقیق و فیصلہ کر چکا بین العباد بندوں کے درمیان، اب کہیں نہیں جا سکتے، اللہ کا ہو گیا۔ اب جھگڑوں کا جو ہے یعنی اب یہ جھگڑے اس طرح کی بحث ہے، اس طرح کا جھگڑوں کا بہت جگہ ذکر ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رسولوں کو نہیں مانے، اللہ کو نہیں مانے، کفر کیے، اور پھر ایک گیا اس کے پیچھے پیچھے سب چل پڑے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہے، لخزنتی جہنم جہنم کے درباروں سے، ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے، یومن ایک دن من العذاب عذاب میں سے، یعنی ایک دن تو چھٹی دے دے، ایک دن تو ہلکا کر دے اس عذاب میں سے۔ وہ کہیں گے قالو وہ کہیں گے اولم تکو کیا بھلا نہ تھے، تأتیکم آئے تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، بالبینات سات روشن دلائل کے، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، کہیں گے آئے تو تھے، قالو تو وہ کہیں گے فدعو بس دعا کرو، یعنی خود ہی پکار لو، خود ہی بلا لو، وما دعاء اور نہیں دعا الکافرین کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں، یعنی گم ہو جائے گی، پہنچے گی ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگی، ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے، اس آگ سے اور اس گمراہی سے بچا کر رکھے اور ہمیشہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين